زبان سے بول دیے لا الہ الا اللہ، لیکن اس میں سچے کون ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ صرف کلمہ پڑھ لیے کافی نہیں ہے، لیکن اس کلمے میں سچے کون ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آزماتے رہتا۔ جیسا کہ اس کی دلیل اگر ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے سورہ آل عمران آیت نمبر 166، وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا جس دن دو جماعتوں میں مدبھیڑ ہوئی تھی وہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لینا چاہتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت بھی اگر ہم نکال کر دیکھیں گے آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ دیکھو اس میں کلیئر ہے کیا بول رہا اللہ تعالیٰ، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ کیا تم لوگ یہ سمجھ رہے کہ ہم ایمان لائے بولنے سے اللہ تعالیٰ تم کو چھوڑ دے گا؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کیا بول رہا، ان سے اگلے لوگوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔ کیوں آزمائش؟ تم سے سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں یہ چیز معلوم کرنے کے لیے۔ مصیبتیں آنے سے آتش، پریشانیاں آنے سے آتی، تکلیفیں آنے سے آتی، ارے یہ کیا اسلام ہے، یہ کیا ہم اتنے دن سے نمازاں پڑھے، یہ کرے وہ کرے، کچھ فائدہ نہیں ہوا، چلو کوئی ہماری مدد نہیں کرا، اب کوئی کرسچن آ گیا، کوئی عیسائی آ گیا، کوئی دعوت دے دیا، کوئی ہیلپ کر دیا پیسے، تو اسلام چھوڑ دیا، عیسائیت قبول کر لیا، ختم، ہماری پریشانیاں ختم۔ یہ ہے سچا دین، یہ سوچ کے جانے والے کئی مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سچا کون ہے؟ مصیبتوں کے آنے کے باوجود بھی جمے رہنے والا کون ہے؟ تکلیفیں آنے کے بعد بھی یہ آزمائش ہے میری زندگی کی سمجھ کے، جمے رہنے والا کون ہے، ڈٹے رہنے والا سچا کون ہے مسلمان، یہ دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ آزماتا۔ زبان سے بولی ہوئی باتوں کی کوئی قیمت نہیں رہتی جب تک کہ ان پر عمل کا ثبوت نہ ہو۔ کتنے بھی باتیں بولو زبان سے، عمل نہیں کرے تو کوئی فائدہ نہیں۔ جیسا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، تو اللہ میں سب کچھ چھوڑوں گا لیکن تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سب کی بات چھوڑ سکتا، سب کا حکم چھوڑ سکتا، اللہ تیرا حکم نہیں چھوڑوں گا، تیری بات نہیں چھوڑ سکتا، اللہ تیری ہی بات مانوں گا، سب کی بات کو میں چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے۔ محمد الرسول اللہ اگر مان لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہے، اگر مان لیے تو میں دنیا کے تمام لوگوں کے رسموں کو، رواجوں کو، طریقوں کو، بڑوں کو، سب کے طریقے چھوڑ سکتا، لیکن میں محمد کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑ سکتا۔ ہر رسم، ہر رواج، ہر جاہلیت کے کاموں کو میں چھوڑ سکتا، لیکن میں میرے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہے محمد رسول اللہ کا مطلب۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب ہی اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ تو اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں جب تم پڑھے تو پھر اس میں کتنے سچے ہیں اللہ تعالیٰ آزماتا۔ زبان سے صرف بول دیے لا الہ الا اللہ تو پھر اس بات کی اہمیت نہیں ہے جب تک تمہارا عمل ثبوت نہ دے۔ عمل کا ثبوت ہونا اس میں ضروری ہے۔ رسول کو مانا لیکن سب رسمیں بھی کر رہا، سب رواجیں بھی کر رہا، تو پھر ایسا آدمی جھوٹا ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر جیسا کہ بولی ہوئی باتیں اور اس پر عمل کا ثبوت ہونا، عمل نہیں ہے لیکن زبان سے بڑے بڑے باتیں کر رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک شوہر وہ ہمیشہ بولتے رہتا کہ دیکھو میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتا، میں تمہارے لیے جان دے سکتا، میں تمہارے لیے جان دے سکتا، بولنے والا اگر گھر میں اچانک سانپ نکلا تو بیوی کو، بچوں کو، سب کو چھوڑ کے بھاگا گئے تھے۔ سانپ اگر گھر میں آ گیا تو سب کو چھوڑا، پھر بعد میں بیوی بولتی ہیں کہ اچھا تم اتنے دنوں سے جان دے دے تم بولے تم اپنا جان بچا کے چلے گئے، ہمارے جان کا کوئی فکر ہی نہیں کرے۔ دیکھو یہ پلاسٹک کا سانپ ہے، میچ رکھی، یہ پلاسٹک کا سانپ ہے، میچ رکھی، تم کتنے سچے ہیں کہ تمہاری زبان کے دعوے میں بول کے یہ دکھانے کے لیے رکھی، کیا ہوا جی تمہارا جان دینا؟ اچھا بھاگے تو بھاگے، تم اکیلے بھاگ گئے، میرے کو بھی چھوڑ دیے، بچوں کو بھی چھوڑ دیے، اور موبائل لے کے بھاگ گئے، مگر موبائل نہیں چھوڑتا۔ تو بہرحال تو یہ سچا ہے۔ اب اس کے بعد جان دینے کی بات کیا ہے، تب تمہاری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی۔ تو اگر کوئی انسان زبان سے کچھ بول رہا تو عمل سے بھی ثبوت رہنا اس کا، تبھی جا کے اس کو سچا مانا جائے گا۔ تو یاد رکھو ہماری زندگی
ہماری زندگی بولنا، ہماری زندگی بتانا، عمل کر کے ہم بتانا کلمے میں ہم کتنے سچے ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ اور اس کے رسول کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اللہ اور رسول کی ہی بات مانیں گے. اس کا ثبوت ہماری زندگی دینا. صرف زبان کے دعوے کچھ فائدہ دینے والے نہیں ہے، یاد رکھو. تو بہرحال یہ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ کیوں آزماتا؟ کیونکہ تم میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں معلوم کرنے کے لیے. دوسری چیز، دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ پاک کرنا چاہتا، اس لیے اللہ تعالیٰ آزماتا. دنیا میں گناہوں کو پاک کرنا چاہتا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دنیا میں ہی اس کے گناہوں کی سزا دے دیتا ہے. ترمذی میں سلسلۃ الصحیحہ میں یہ روایت موجود ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا، بھلائی کا مطلب اسے جنت میں ڈالنا چاہتا، مرنے کے بعد میرا یہ جو خاص بندہ ہے میرا، اس کو میں تکلیف نہیں دوں گا، مرنے کے بعد اسے سزا نہیں دوں گا، اس کی بھلائی اللہ تعالیٰ چاہتا تو کیا کرتا؟ دنیا میں ہی اس کے اوپر کچھ مصیبتیں، کچھ پریشانیاں، کچھ تکلیفیں ڈال دے کے اس کے گناہوں کو یہیں پر صاف کر دیتا اور معاف کر دیتا. بلکہ اگر ہم مثال سے بھی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اگر ہمارے کپڑوں پہ گندگی لگی ہے تو دھلنا پڑتا، لیکن ہمارے کپڑوں پہ اگر دھول لگ جائے تو جھٹک دیتے تو صاف ہو جاتا. دھول الگ ہے، گندگی الگ ہے. گندگی کو تو دھلنا پڑتا، لیکن تھوڑا سا اگر دھول لگایا کہیں سے تو یوں جھٹک دیں گے تو صاف ہو جاتا. اسی طرح دیکھیے، دھلنا ایک بڑا کام ہے لیکن جھٹک دینا آسان کام ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس مومن بندے کو جو کہ سچا ہے، کلمے میں سچا ہے اور کوئی پاپی نہیں ہے، کوئی گناہ گار نہیں ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے اس کے بھی غلطیاں ہو جاتی، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کے گناہوں کو جھٹک دے کے جنت میں داخل کرنا چاہتا. اس لیے اللہ تعالیٰ مصیبتیں ڈالتا، اس لیے اللہ تعالیٰ پریشانیاں ڈالتا. تو یاد رکھو، اگر ہم لوگ اس طرح مثالوں سے سمجھیں گے تو بہت ساری مثالیں ایسی ہیں. تو ایک کسی کے سامنے اگر دو مصیبتیں ہیں، دو پریشانیاں ہیں یا دو سزائیں ہیں، ان میں سے چھوٹی سزا کو انسان قبول کر لیتا بڑی سزا سے، بڑی سزا سے چھوٹی سزا کو قبول کر لیتا. جیسا کہ ایک غلطی کرا کوئی آدمی، اگر ٹریفک پولیس والا پکڑ لیا، خاص طور سے کورونا میں آپ لوگ بھی وہ ویڈیوز دیکھے ہوں گے، باہر نہیں نکلنا تھا، کئی لوگ نکل گئے، بغیر ماسک کے نکل گئے، تو پولیس والے ڈنڈے مارے روڈ پہ، راستے میں. کچھ لوگوں کو اٹھ بیٹھ بھی کرائے، کچھ لوگوں کو مرغا بنائے. اب اٹھ بیٹھ کرتا، مرغا بنتا یا نہیں تو جیل میں جاتا. دو ہے آپشنس، تو کیا کر لیتا؟ مرغا بننا تیار ہے. اگر دو دوست مل کے جا رہے، دونوں مل گئے سمجھو راستے پہ، دونوں کو اگر پولیس والا بولا یہیں پر اٹھ بیٹھ کر لوگوں کے سامنے اب یہیں پر مرغا بن، اگر پہلا دوست اگر بولا سمجھو نہیں میں نہیں کرتا ہوں، اس کو دو لکڑی کے ڈنڈے پڑے سمجھو، فوراً بازو والا بولنے سے پہلے اٹھ بیٹھ کر لیتا. اب اس کے بعد اس کو ڈنڈے بھی پڑے، پھر مرغا بھی بنتا، پھر اٹھ بیٹھ بھی کرتا، پھر دونوں مل کے جاتے وقت انہیں دیکھتے ہوئے ہنستا، دیکھ میں تو بچ گیا ڈنڈوں سے، تو ڈنڈے بھی کھایا اور مرغا بھی بنا، اٹھ بیٹھ بھی کرا، لیکن پہلے میں ہوشیار بن کے کیا کرا؟ اٹھ بیٹھ کر کے ایک سزا، بڑی سزا سے میں بچ گیا. تو جہنم کی بڑی سزا ہے، اس سزا سے بچنے کے لیے دنیا میں تھوڑی سی مصیبتیں آ گئی، دنیا میں تھوڑی سی پریشانیاں آ گئی، اللہ تعالیٰ جھٹک دیتا یہاں پر ہمارے گناہوں کی، اس لیے اللہ تعالیٰ مصیبتیں ڈالتا. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. چلو تیسری وجہ، ایک تو اللہ تعالیٰ انسان کو جگانے کے لیے اور انسان کو اللہ کی طرف واپس آنے کے لیے ایک موقع دیتا. اللہ تعالیٰ گناہوں کی طرف جا رہا تھا تو واپس اللہ کی طرف آنے کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے اوپر مصیبتیں ڈال دیتا. اس کی دلیل غالباً سورہ روم آیت نمبر 40 میں ہوں گی، جیسا کہ وہ آیت ہے نا، ظہر الفساد فی البر والبحر. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ ایک تو سزا کے طور پر، اور دوسرا اللہ کی طرف واپس آنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، پلٹ کے آنے کے لیے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مصیبتیں ڈالتا بول رہا. جیسا کہ کئی لوگ بھی بڑے بڑے گھمنڈی لوگ بھی، بڑے بڑے تکبر کرنے والے لوگوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا میں، جب ان کے اوپر مصیبتیں پڑتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہے تو وہ سدھر جاتے، پلٹ کے آ جاتے. ایک گھمنڈی انسان تکبر کے ساتھ رہتا تھا، بڑا گھمنڈ کرتا تھا، ایک ہی نوجوان بیٹا تھا اس کا، باقی سب بیٹیاں تھیں. اچانک اگر اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا سمجھو، انہیں نرم پڑ جاتا. ظالم تھا، اس کو سمجھ میں آیا، ارے کیا اتنے دنوں سے میں کیا فخر کر رہا تھا، بیٹا مر گیا، اب میرے پاس کیا ہے، کیا پیسہ رہ کے کیا کرنے کا ہے. کئی لوگ ہم بڑے گھمنڈی، بڑے تکبر میں رہتے، لیکن بیماری ایسی آ جاتی، بیماری آنے کے بعد بس اللہ اللہ کرتے ہوئے آپ داڑھی چھوڑ دے کے نمازوں کو آنا شروع ہو جاتے. اتنا پیسہ رہ کے بھی کیا کرنے کا تھا بھائی، بیماری آئی تو کیا پیسہ کام آیا مجھے، اتنا کمزور ہو گیا. تو بہرحال جو بھی مصیبتیں، پریشانیاں اللہ تعالیٰ جو ڈالتا آزمائش کے طور پر، اس کے ذریعے سے انسان واپس پلٹ کے اللہ کی طرف آ جائے
واپس وہ توبہ کر لے، سدھر جائے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا۔ چوتھی چیز وجہ کیا ہے آزمانے کی؟ اللہ تعالیٰ انسان کو ایک انعام دینا چاہتا، بڑے اونچے مقام پر اللہ تعالیٰ اسے پہنچانا چاہتا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایک بندے کا اللہ کے پاس اونچا مقام ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اعمال کے ذریعے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا، تو اللہ اسے ایسی آزمائش میں مبتلا کرتا رہتا ہے جو اسے ناپسندیدہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک ایک بندہ اللہ کے پاس اونچا مقام رکھتا، اللہ تعالیٰ اس کو اونچا مقام دینا چاہتا، لیکن اپنے اعمال کے ذریعے سے وہ اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ مطلب غریب آدمی ہے، بس فرض نمازیں پڑھ لے رہا، فرض روزے رکھ لے رہا، اب زکوٰۃ بھی نہیں دے پا رہا، ثواب کمائیں گے بولے تو اس مقام تک جانے کے لیے، اور حج بھی نہیں کر پا رہا، غریب ہے، اور گھر کے کام کاج، بیوی بچے اتنے ہیں کہ محنت کرنا، صبح سے شام تک کام نہیں کرے تو نہیں چلتا، اس لیے نفل نمازیں نہیں پڑھ پا رہا، نفل روزے نہیں رکھ پا رہا، ٹائم نہیں ہے اس کے پاس، لیکن فرض عبادتیں کرتے ہوئے چلے جا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اونچا مقام دینا چاہ رہا، لیکن اعمال دیکھے تو تھوڑے ہیں، اعمال تھوڑے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اس کا مقام اونچا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مصیبتیں ڈال دیتا، پریشانیاں ڈال دیتا۔ اب وہ ان مصیبتوں میں، پریشانیوں میں صبر کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ جو اونچا مقام ہے اس مقام پر پہنچا دیتا۔ اس لیے بھی اللہ تعالیٰ مصیبتیں ڈال کے آزماتا انسان کو،